اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 چل رہی تھی۔ میں بتا رہا تھا کہ دو لوگ تھے جن سے گناہ ہوا، جن سے نافرمانی ہوئی۔ ایک نے پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور اس کو پھر نبوت بھی عطا ہوئی، اسے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ایک تھا جس نے گناہ ہوا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا، وہ تکبر کیا، اس نے وہ اڑ گیا گناہ پر اور تکبر کیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے بھی اور قیامت کے بعد بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ جب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ تم اترو کل نہبطوا منہا جمیعاً، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اترو زمین پہ، یعنی یہاں سے جنت سے اترو۔ اب یہ جو بات بیان کیا جا رہا ہے نا، یہ ٹکڑا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی۔ فَمَن تَبِعَ ہدایا، پس جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ اس امتحان میں جو جنت پہ امتحان ہوا تھا، اس سے انسانی عقل کی جو ہے وہ کم پختگی کا ہونا، یعنی وہ پختہ نہیں تھی، اس کی کمزوری کا پتہ چلا کہ بھی انسانی عقل میں یہ کمزوری ہے۔ پھر اس وجہ سے جب ان کو زمین پہ اتارا جا رہا ہے تو ساتھ اس چیز کی تسلی دی جا رہی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ انسانی عقل کی کمزوری کیا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جانتے ہیں کہ انسانی عقل کی کمزوری کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کی تسلی دی کہ صرف زمین پہ اتارا نہیں جا رہا ایسے، بلکہ میری طرف سے ہدایت کا رستہ، ہدایت پہنچتی رہے گی۔ ہم میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وحی کی یا آسمانی کتاب کی تعلیمات کی ان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ہماری انسانی عقل پہ اگر ہم بھروسہ کریں گے تو وہ انسانی عقل ہمیں کہیں بھی نہیں لے کے جائے گی، یعنی ہم ہمیشہ بھٹکتے پھریں گے۔ اور ہمارے قانون، یہ جتنے بھی ماڈرنزم ہو، میٹیریلزم ہو، یہ ساری چیزیں یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ میں آپ کو اس کی عام مثال دیتا ہوں کہ ایک قانون بنتا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، ایک قانون بنتا ہے، لیکن 4-5 سال بعد لوگوں کو لگتا ہے نہیں یہ قانون ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، وہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا قانون بنتا ہے، پھر لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، وہ قانون بدل جاتا ہے۔ یہ ماڈرنزم ہے۔ یہ ہے انسانی عقل کی کمزوری، کہ انسانی عقل کبھی بھی ایک جگہ پہ ٹکی نہیں رہ سکتی۔ آج اسے کوئی چیز اچھی لگے گی، کل اسے کوئی اور چیز اچھی لگے گی۔ تو یہ ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے انسان مطلب ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتا، ایک جگہ پہ مستقل نہیں رہ سکتا، اور اسی بار بار قانون تبدیل ہونے کی وجہ سے زندگی میں کوئی قرار نہیں آ سکتا اور طوفان برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی اپنے عقل کو عقل کل سمجھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے وہی کیا جو میرا دماغ کہتا ہے، وہی کیا جو میری سوچ کہتی ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم ان کو بڑے اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اسی چیز سے نفسیاتی امراض جو ہیں، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، یہ سارے مسائل اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر مسائل آپ دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں، بے شک وہاں پہ بہترین زندگی ہو، لیکن وہاں پہ ڈپریشن ہونا، اور اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں جو کر رہے ہیں، سوسائڈ وغیرہ۔ اور بعض ممالک تو ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ انجیکشنز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مریں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو زہر کا ٹیکہ لگائیں گے، آپ فوراً مر جائیں گے۔ تو یعنی یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ پریشان نہیں ہونا، میرے پاس سے ہدایت آتی رہے گی۔ ہاں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ فَمَن تَبِعَ ہدایا، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کی پیروی کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ یہ شاید میں پہلے بیان نہیں کیا، یہ جو فکرہ ہے نا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بڑی پیاری کیفیت ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی میں دیکھیں نا، تو دو بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں جن کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دو ہوتے ہیں۔ ایک تو ماضی کا جو ہے وہ غم، کہ ہمیں ماضی میں یہ نہیں ملا، ماضی ایسا ہوا، ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، کوئی بھی چیز ہو، ہم سے یہ نقصان ہو گیا، اس چیز کا غم، ماضی کا غم۔ اور دوسرا مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا پتہ نہیں کیا بنے گا، مطلب اندیشے جو بھی ہوتے ہیں، کمائی، روزی یا جس چیز سے بھی متعلق وہ ہوتا ہے، زندگی یا موت، اس سے متعلق، تو یہ دو کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، ہر وقت موجود رہتی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جو وہ جگہ جہاں پہ یہ کیفیت نہیں ہوگی، نہ ہی ماضی کا کوئی غم اور نہ ہی مستقبل کا خوف، تو وہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف الفاظ میں جنت کا تذکرہ کیا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اور جھٹلایا۔ کذبوا ہوتا ہے کذبا یکذبو تکذیباً، باب تفعیل سے جھٹلانا۔
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم یہ لوگ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، تو خالدون جمع ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چونکہ جہنم کا میرے خیال میں پہلی دفعہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ہدایت کا انکار کرے گا یا جھٹلائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اصل میں یہ اگر ہم سوچیں تو یہ وہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آسمانی مذاہب، یہ جو انبیاء آ رہے ہیں، یہ جو آسمانی کتابیں لے کے آ رہے ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہے، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، یہ مضمون بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی انسانی عقل میں سب سے پہلے یہی سوال آتا ہے کہ یہ انبیاء کب سے ہیں، یہ پہلے کیسے ہوا کرتے تھے، انسان پہلے کیسے رہتے تھے، یعنی یہ اس طرح کے جو سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں، تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پہلے اب انسان آیا تھا وہی نبی تھا، اور اس کے بعد انبیاء مسلسل آتے جا رہے ہیں جب بھی گمراہی بہت زیادہ پھیلتی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 39 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔